برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، اور فلاح پاتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا پیسہ ایسا نہیں ہے کہ خرچ ہو جاتا ہے، بلکہ وہی پیسہ اس کے پیسوں میں بڑھوتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کا پیسہ روپیہ برباد ہونے سے محفوظ و معمون ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ مال برباد ہوتا ہے جو زکوٰۃ نہ دیا جائے، اور جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس مال کی حفاظت فرماتا ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط کلو میں کر لو، یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد اب وہ مال بے مطلب اور بے جا جگہوں پر خرچ نہیں ہوگا، آپ کی ضرورت میں ہی خرچ ہوگا اور بے جا برباد بھی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے قیامت میں وہی سونے چاندی کے سکے آگ میں تپا کر، اور پھر انہی سکوں سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور ان کے گلے میں اسی سونے چاندی کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اور جو لوگ سونے چاندی کا نصاب رکھتے ہیں اور پھر زکوٰۃ نہیں نکالتے تو انہیں قیامت میں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کے کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے تو وہ اسے کچھ کام نہ دیں گے جب تک کہ پوری 4 ادا نہ کر لے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز نماز ہے، دوسری چیز زکوٰۃ ہے، تیسری چیز روزہ ہے، چوتھی چیز حج ہے۔ اگر انسان صاحب نصاب ہے اور صاحب استطاعت ہے اور صرف روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو تینوں بیکار ہیں، اور صاحب استطاعت ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور حج نہیں کر رہا ہے، تب بھی تینوں بیکار ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ انسان جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ ہی اس کا روزہ قبول ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ وہ لوگ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یا اس کا انکار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہ انسان ایمان والا نہیں ہے، اور نہ دینے والا فاسق ہے۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اسلامی کنٹری ہو، اسلامی احکام جاری ہوتے ہوں تو جو انسان زکوٰۃ نہ دے اسے قتل کر دیا جائے، اور ادا نہ کرنے والا لیکن دیر سے ادا کرنے والا تو ایسا شخص گناہگار ہے اور مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اب آپ زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے، کہ اگر نہ دینے والا ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اسلامی احکام جاری ہوتے ہوں تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے ویکتی، ایسے انسان کا قتل کر دیا جائے، اور اگر انکاری ہے تو شریعت کہتی ہے یہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔
اور اگر دے رہا ہے مگر دیر اویر دے رہا ہے تو ایسے شخص کی گواہی شریعت مانتی ہی نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ سے متعلق کچھ چیزیں ذہن نشی کر لیں۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کی کوئی ایسی چیز جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، جو اس کی روزمرہ زندگی سے خارج ہو، الگ ہو، اور وہ اس کا مالک ہے، یا پھر سامان تجارت کہ جسے وہ خریدتا اور بیچتا ہے، اگر ایسی چیزیں اس کے پاس میں ہیں یا ان چیزوں کا بجٹ، ان کی قیمت 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کو پہنچ رہی ہے تو ایسے انسان پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ دھیان دیں، 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی کوئی چیز جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، جیسے کسی نے ایک مکان لیا تو وہ اس کی ضرورت کے لیے ہے، اور ایک مکان اس نے ایکسٹرا لے لیا، الگ لے لیا، جو اس کی ضرورت کا نہیں ہے، بس لے کے ڈال رکھا ہے، تو اس کی قیمت بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوگی۔ ایسے ہی وہ جانور جو چرائی پہ دیے گئے، جن سے منافع حاصل کیا جاتا ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس میں تھوڑا سونا ہے یا تھوڑی سی چاندی ہے، یعنی نہ تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہی کمپلیٹ ہے اور نہ ہی اس کے پاس میں 52 تولہ چاندی ہی کمپلیٹ ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان کیا کرے؟ تو اس کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اب وہ دونوں کو ملا کر دیکھے گا کہ دونوں کو ملانے کے بعد میں سونا یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ رہا ہوں یا نہیں پہنچ رہا ہوں۔ مثلا اس کے پاس 2 تولے سونا تھا اور 10 تولے، 15 تولے، 20 تولے چاندی تھی۔ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر سونے کو میں چاندی میں کنورٹ کر رہا ہوں، چاندی کی ویلیو، چاندی کی قیمت میں لا رہا ہوں، تو 52 تولہ چاندی تک پہنچ رہا ہے، تو اب ایسے ویکتی پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس میں کچھ پیسے ہیں، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی، اب وہ تینوں ملا کر 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں، تب بھی اس انسان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور دینا واجب ہو جاتا ہے۔ غور کریں، زکوٰۃ کے مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اکثر لوگ عید کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس بات کا خیال کریں کہ ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، یہ جب قبول ہوں گی جب آپ زکوٰۃ نکال دیں گے۔ جب تک زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، سرکار فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے نہ روزے قبول ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ نکالا جائے یا کتنی زکوٰۃ نکالی جائے؟ تو جو سونا یا چاندی ہے اس کا بھی 40واں حصہ نکالا جائے گا، اور چاندی ہے اس کا بھی 40واں حصہ نکالا جائے گا، اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کا بھی 40واں حصہ نکالا جائے گا۔ یعنی آپ 52 تولہ چاندی کو 40 حصوں میں بانٹیں گے، تو جو 40واں حصہ ہوگا وہ حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ 7.5 تولہ سونا کو آپ 40 حصوں میں بانٹیں گے، تقسیم کریں گے،
تو جو 40واں حصہ ہوگا وہ آپ کو زکات میں دینا ہوگا. ایسے ہی روپے میں، پیسے میں جو 40واں حصہ بنے گا وہ ایک حصہ آپ کو دینا ہوگا. اس کا ایک سادہ سا میزان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ 40,000 روپے اگر آپ کے پاس میں ہے، 40,000 روپے آپ کے پاس میں ہے تو 40,000 پہ 1,000 روپے آپ کو دینا ہوگا. اور اگر آپ کے پاس 80,000 ہے تو آپ کو 2,000 دینا ہوں گے، اور 1,00,000 ہے تو آپ کو 2,500 روپے یعنی 2,500 روپے 1,00,000 پہ نکالنا ہوں گے. اور ایسے ہی 2,00,000 ہے آپ کے پاس میں، یعنی سونا چاندی اور پیسہ ملا کے 2,00,000 کی مالیت آپ کے پاس پہنچ رہی ہے، تو پھر آپ کو 5,000 روپے زکوٰۃ کے نکالنا ہوں گے. ایسے ہی 3,00,000 ہو رہی ہے تو پھر 7,500. اور اگر 4,00,000 ہو رہی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ 10,000 روپے نکالیں گے زکوٰۃ کی شکل میں. ایسے ہی 5,00,000 ہیں تو 12,500، اور 10,00,000 ہیں تو پھر 25,000. اسی طریقے سے آپ پڑھتے چلے جائیں، زکوٰۃ کا پیسہ ایسے ہی نکالیں. ایک سمپل سا فارمولہ ذہن میں رکھیں کہ سونا چاندی یا پیسہ، اس کا 40واں حصہ نکالا جائے گا. جتنا پیسہ آپ کے پاس میں ہو اس کو 40 سے آپ تقسیم کریں، پھر جو 40واں حصہ ہوتا ہے اس کا ایک حصہ جو 40واں بچتا ہے وہ حصہ آپ نکال دیجئے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے؟ تو زکوٰۃ یہ فقیر ویکتی کو دی جائے، ذات کا فقیر نہیں، مالی اعتبار سے فقیر ہو اور عاقل ہو اور مال کی حفاظت کرنے والا ہو. پاگل اور بچے کو زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کی حفاظت نہیں کر سکتے اور اس کے محافظ بھی نہیں ہیں. اور زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جائے جو لوگ زکوٰۃ کے اہل ہوں، یعنی واقعی فقیر ہوں شرعی اعتبار سے. اب بہت سے لوگ مدارس میں دے دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مدارس یا مسجدوں میں زکوٰۃ کا پیسہ ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے، نہ ہی استعمال کر سکتے ہیں، نہ مدرسین کی تنخواہ میں دے سکتے ہیں. ہاں کسی غریب، کسی فقیر کو اگر مالک بنا دیا جائے، اب وہ اگر مدرسے میں خرچ کر رہا ہے یا مسجد میں خرچ کر رہا ہے تو وہ پیسہ جو کسی غریب کو دے دیا گیا وہ مالک بن گیا. اب اس کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے جس اچھے کام میں چاہے خرچ کر سکتا ہے، شریعت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دھیان رکھیں کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں ہوٹلوں پر. 10,000 دیا ہے ہوٹل والے کو کہ بھائی یہ 10,000 روپے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا دینا، اور وہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. ہاں اگر آپ کسی کو کھانا خرید کر دے دیں، اس کی مرضی ہے کہ وہ کھائے یا کسی اور کو دے دیں، تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلایا اور یہ نیت کر لی کہ یہ میں کھانا کھلا رہا ہوں زکوٰۃ کے پیسوں کا ہے، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر مالک بنانا نہیں پایا گیا. جب تک مالک بنانا نہیں پایا جائے تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. اپنے ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ اسلام نے 2.5% آپ کی سیونگ پر زکوٰۃ رکھی ہے. غور کریں، 2.5% آپ کی سیونگ پر زکوٰۃ رکھی ہے. اور ہمیں اور آپ کو یہ زکوٰۃ دینا اتنا بھاری لگتا ہے کہ ہم دنیا بھر کے ٹیکس بھرتے ہیں، مگر یہاں جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو ہم زکوٰۃ دینے کو اپنے اوپر ایک بہت بڑا ظلم سمجھتے ہیں. جبکہ آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں
تو ہم کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر الیکٹرانک سامان تک 12% سے لے کر 28% تک، اور اپنی انکم پر، سیونگ پر نہیں، اپنی انکم پر 30% تک ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ، جبکہ وہ کائے پہ ہوتا ہے انکم پر، اور یہاں کیا ہے سیونگ، آپ نے کتنا کمایا اس سے مطلب نہیں، کتنا بچ گیا، اور وہ بچا ہوا پیسہ سال بھر آپ کے پاس رہا، تب شریعت کہتی ہے کہ اس میں سے 2.5%، 2.5% نکال کر کسی اپنے مسلم غریب فقیر ویکتی کو دے دو۔ اب یہ زکوٰۃ ہمیں اتنی بھاری لگتی ہے کہ ہم یہ زکوٰۃ نکالنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ ہم گورنمنٹ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز میں 12% سے لے کر 28% تک ٹیکس دے کے آتے ہیں، وہ بھی اپنی انکم پر، اور اگر ہماری انکم ہوتی ہے زیادہ تو ہم 30% دے کے آتے ہیں۔ آپ غور کریں، کہاں صرف 2.5%، وہ بھی سیونگ پر، اور کہاں 30% تک، وہ بھی آپ کی انکم پر، اور پھر خریدنے پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے۔ کسی پہ آپ 12% دے رہے ہیں، کسی پہ 28% دے رہے ہیں، کسی پہ 22% دے رہے ہیں، کسی پہ 18% دے رہے ہیں، اور جو کمائی کر رہے ہیں اس پہ آپ 30% تک ٹیکس دے رہے ہیں، وہاں آپ کو بھاری نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر اسلام کی وہ محبت نہیں رہی جو محبت اسلام کی ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے ٹیکس پے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم وہ ٹیکس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم جو غریب ہے ان کی بھلائی کے لیے امیر لوگوں کے پاس رکھا ہے، وہ بھی کل 2.5% وہ ایمانداری سے نکال کر غریبوں تک پہنچا دیں، تاکہ مسلمانوں میں کوئی مسلمان کسی دوسرے بندے کا محتاج نہ رہے۔ آپ زکوٰۃ کی اہمیت ان باتوں سمجھنے میں پھر دہراتا ہوں کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا اسلام کے اعتبار سے وہ انسان مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا اور ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں تو اس کے قتل تک کا حکم ہے، اور اگر ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے تو وہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ ایسے بندے کا بائیکاٹ کرا جائے، سماجک بائیکاٹ، جس کو ہم عام طور پہ حقہ پانی ڈالنا کہتے ہیں، یعنی نہ تو اس سے بول چال رکھی جائے، نہ اس کے پاس بیٹھا جائے، نہ اس کے ساتھ کھایا جائے، نہ اس کو بلایا جائے، نہ اس کے یہاں جایا جائے۔ تو آپ زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ ایک ویکتی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور ایسی جگہ پہ ہے جہاں اسلامی قانون نہیں ہے تو اس ویکتی سے شریعت بولنے تک سے منع کرتی ہے، سماجک بائیکاٹ کا حکم دیتی ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ رمضان شریف کے آخری مہینے میں زکوٰۃ ضرور نکالیں، تاکہ آپ کا پیسہ بھی پاک ہو اور آپ کی نماز، آپ کی روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے۔ السلام علیکم۔